آج ہم اس چیز پہ بات کرنا چاہیں گے انمپلائمنٹ، بے روزگاری، جو کہ ایک ہمارے ملک کا ایک بہت ہی گمبھیر ہوتا ہوا مسئلہ ہے، بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ اس کا براہ راست یا بلا واسطہ جو تعلق ہے وہ ذہنی صحت سے، اس کا کیا تعلق ہے، اور ہماری یوتھ کا، یعنی کہ بے روزگاری، ذہنی صحت اور ہماری یوتھ، یہ بیسیکلی ہم آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور کچھ آبزرویشن ہیں ہماری، اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کے ساتھ اعداد و شمار شیئر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک انٹرسٹنگ ایٹ دی سیم ٹائم بہت ہی ہاریفک پکچر جو ہے نا وہ پورٹرے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی میکر ہیں ان کو اس چیز پہ لازماً توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو ہمارا ایک قومی ایک المیہ بن گیا ہے کہ ہم ہر کام جو ہے نا نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا، اوپن کرنا ہے تو فلاں چیز اوپن کر دی، بند کرنی ہے تو فلاں چیز فوراً بند کر دیں، وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ جی اس کی جو لانگ ٹرم امپلیکیشن ہے، اس کی امپلائمنٹ پہ، ہمارے جو لوگ وہاں پہ امپلائڈ ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کی فیملیز کا کیا بنے گا، اور سب سے بڑھ کے ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ اس کے کس طرح کے جو ہے نا وہ اثرات ہوں گے۔ یہ چیز دیکھے بغیر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں، اور ان کو اپنی جو انیپٹ بیوروکریسی ہے اس کے تحت ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جس طرح وہ امپلیمنٹ پھر کراتے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے۔ وہ لوگوں کو کس طرح جو ہے نا ٹارچر کرتے ہیں، کس طرح کا وہ ٹراما ہے جو ہمارے آفیشیل جب انٹریکٹ کرتے ہیں ہماری ایک ریلیٹیولی جو لے مین ہے، جو کہ اتنے ریسورسفل لوگ نہیں ہیں، جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو کتنا پیتھیٹک اور رuthless ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور یہ الگ سے کس طرح کی ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے، یہ تو ایک بالکل ہی الگ ٹاپک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہمارا جو اس وقت مدعا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایکچولی اس کا ہمیں خیال اس طرح آیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے پنجاب گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی جی، جو چنگچی رکشے ہیں، جتنے بھی چنگچی رکشے خاص طور پہ لاہور میں، اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا پلان تھا پورے پنجاب میں، کہ جی ان کو بین کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ اور جو اس وقت اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ کی طرف سے ہے جو وہ یہ ہوا کہ تقریباً 37,000 جو چنگچی رکشے ہیں نا ان کو بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک نیوز تھی، اس کو ہم نے تھوڑا سا آبزرویشنل سروے کرنے کی کوشش کی، ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ جی یہ کس طرح کی چیز ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پہ ایک سیفٹی پالیسی بنانا حق ہے گورنمنٹ کا، ہمارے پالیسی ساز اداروں کا حق ہے کہ وہ روڈ سیفٹی کو بھی دیکھیں، ساری چیزوں کو بھی دیکھیں، لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ ویکیوم میں، ہوا میں پالیسی بنائیں، اس کا گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور اس کو آپ چلیں امپلیمنٹ کرنے تھرو کرپٹ اینڈ انیپٹ جو آپ کے آفیشیل ہیں ان کے تھرو، اور لوگوں پہ ایک قیامت ڈھا دیں۔ یہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بہت ہی سنگین صورتحال ہوتی ہے، اور سب سے جو اس کا بنیادی اور ایک خراب نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو سٹیزن ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈس اون کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی سپیکنگ ایک بہت ہی گمبھیر صورت کسی بھی ملک کے لیے جو ہے نا یہ بن سکتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ اب ہماری سوسائٹی میں بہت ہی پریولنٹ ہوتی جا رہی ہے یہ چیز کہ لوگ اون نہیں کرتے اسٹیٹس کو، اسٹیٹ کی جو انٹرپرائزز ہیں ان کو اون نہیں کرتے، اسٹیٹ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اون نہیں کرتے، ڈرتے ضرور ہیں، اون نہیں کرتے ان کو۔ تو اس حوالے سے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک آبزرویشنل سروے کرتے ہیں، آبزرویشنل اسٹڈی کرتے ہیں، اور جا کے جو چنگچی رکشہ لوگ چلا رہے ہیں ان کے بارے میں ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیموگرافک فیکٹر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جو پریویس امپلائمنٹ سٹیٹس تھا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا جو ان پہ امپیکٹ آئے گا اس پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا، لینا شروع کیا، تو اس میں بہت ہی سرپرائزنگ اور بڑے الارمنگ جو ٹرینڈز تھے نا وہ ہمیں نظر آئے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہم نے دیکھی وہ تو یہ تھی کہ یہ جو تقریباً 50% کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ یہ چنگچی رکشہ چلا رہے تھے، اور جو کہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ جو حکومت کی نیو پالیسی ہے جس کے تحت ان کو بند کر دیا جائے گا، جب ہم نے ان کو دیکھا، ان کی جب فزیکل ایک ہم نے فیکٹر رکھا تھا کہ جی ان کی ہیلتھ وائز، ہائٹ وائز
اور ان کی جو اوورآل کوئی میڈیکل ڈس آرڈر کے حوالے سے. تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ مور دین 50% لوگ جو ہے نا وہ دے آر کوائٹ کیپیبل ان فزیکل ٹرمز, جو کہ ان کی صحت کے حوالے سے, فزیک کے حوالے سے they are quite capable to join any government institution. They can join police, they can join army, یعنی کہ وہ ینگ ہیں, ان کی ہائٹ وائز بھی ٹھیک ہے, کوئی میڈیکل پرابلم بھی نہیں ہے. تو اراؤنڈ 50% لوگ جو ہے نا وہ اس کیپیبل ہیں کہ جی وہ کر لیں. لیکن جو کمپرومائز وہاں پہ ان کا آ رہا تھا وہ ان کے ایکڈیمک ریکارڈز تھا, کہ کیونکہ ایکڈیمکلی جو ان کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے پاس موسٹلی لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ نہیں تھی. تو اس چیز پہ ایک تو یہ ہم نے لنک وہاں پہ اسٹیبلش کیا کہ جی آلدو کہ فزیکلی دے آر گڈ, ان کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے, ان کی ہائٹ بھی ٹھیک ہے, کوئی میڈیکل پرابلم بھی نہیں ہے. 2 میڈیکل پرابلم خاص طور پہ ہم نے رکھے تھے, بلڈ پریشر اور جو ڈائبٹیز ہے شوگر کے حوالے سے, وہ بھی ان کو نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ جی اتنی بڑی میجورٹی جو ہے نا وہ کمپیل ہوئی ہے رکشہ ڈرائیونگ کی طرف, اور ایک ان کے اوپر تلوار اب لٹک رہی ہے کہ جی ان کا یہ جو دھندا ہے, یہ جو کاروبار ہے, یہ بھی ان سے چھین جائے گا. ایک تو یہ ہم نے وہاں پہ اسٹیبلش کیا. دوسرا جو بڑا انٹرسٹنگ ایک اسٹیٹسٹک ہمارے پاس ہے, وہ جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ جی آپ 5 ایئرس پہلے جو ہے نا آپ کا کیا سلسلہ تھا, 5 ایئر پہلے آپ کی کیا مصروفیت تھی, روزگار کے کیا مسائل تھے, تو ان میں جو 30 to 40% کے جو درمیان لوگ تھے انہوں نے کہا جی وہ امپلائڈ تھے کسی نہ کسی, جب انہوں نے بتایا کہ جی فیکٹری یا انڈسٹریل جو ایک نیٹ ورک ہوتا ہے وہاں پہ وہ کسی نہ کسی طرح امپلائڈ تھے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, یا تو ان کے فیملی ممبر وہاں پہ کام کر رہے تھے لہٰذا وہ کوئی اور کام سنبھالے ہوئے تھے. لیکن اب پچھلے 5 سالوں میں ان کی جو انڈسٹری بیسڈ جاب تھی, جو فیکٹری بیسڈ جاب تھی, وہاں پہ وہ ختم ہو گئی. فیکٹری نے ان کو جو ہے نا ڈاؤن سائزنگ کی اور ان کو کہا کہ جی آپ چلے جائیں. تو اس 30% لوگ ایسے تھے جو کہ فیکٹری ریلیٹڈ کام کرتے تھے. اب یہاں پہ یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد اگر ہم غور کریں تو جہاں پہ بہت زیادہ ریپڈ ایک ہماری سوسائٹی میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, بہت زیادہ مشینری بیسڈ کام ہو گیا ہے, وہاں پہ ان امپلائمنٹ اسکائی راکٹنگ ہو گئی ہے, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جو اب یہ کامن سینس کی بھی بات ہے, جہاں پہ ایک فیکٹری میں پہلے لیٹ سے کہ 2000 لوگ کام کرتے, 3000 لوگ کام, اب تو 2.5 بندوں نے 3 بندوں نے وہ کام سنبھال رکھا ہوا ہے, کمپیوٹر پہ سارا کام ہو رہا ہے, CCTV لگے ہوئے ہیں, آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو اس چیز کو بھی ہم نے اسٹیبلش کیا کہ جی. تیسرا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ جی جب آپ روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے, یہ ہم نے ویسے ایک سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے ایک کویسچن رکھا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ جی سب سے زیادہ غصہ جو ہمیں آتا ہے وہ جو کار ہولڈر ہوتے ہیں, جو کاروں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا, ان پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا, کچھ ہماری آبزرویشن تھی کہ جب بھی کوئی اس طرح کی روڈ ریش ہوتا ہے, کوئی روڈ پہ کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے کہ کسی رکشے والے کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی تکرار ہو جاتی ہے, کوئی بحث ہو جاتی ہے, کوئی ریج میں آ جاتے ہیں رکشہ چلاتے ہوئے, تو ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جی آپ سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے کہ پھر مل کے آپ جو ہے نا اپنا موقف سامنے رکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بہت ہی توجہ طلب ہے. انہوں نے کہا جی ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی, ہماری قسمت بھی ایک ہے, ہمارا ماضی بھی ایک تھا, اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہی ہوگا. تو اسی وجہ سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کا ڈیپ انالیسس کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو موب وائلنس کی ایک سائیکی ہوتی ہے, تو اس کو اگر آپ ڈیپلی انالائز کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی یہی فیکٹر کامنیلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں. بہت عرصے سے کامن ایجنڈا سب کانشیسلی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے ہوتے ہیں, عام طور پہ ان کی جو سوشل کلاس ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ملتی جلتی ہوتی ہے, اور ان کے جو مستقبل کی جو خدشات اور امیدیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک جیسی ہوتی ہیں, اور یہ کافی عرصے سے سمرن کر رہی ہوتی ہیں, چل رہی ہوتی ہیں.
پھر جب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ اکٹھ ہو جاتا ہے، موب بن جاتا ہے، اور اس میں پھر ویلنس جو ہے نا وہ ایک دین اٹس میٹر آف اونلی ٹائم کہ وہ کب ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ضرور ہے. تو یہ بھی چیز یہاں پہ ہم نے دیکھی. تو اوورآل جب ہم نے یہ ساری چیزوں کو انالائز کیا تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہمیں نظر آیا کہ وہ لوگ جو کہ کیپیبل ہیں ان فزیکل ٹرمز کسی بھی جاب کے لیے، ایک تو وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں اپنے جو ان کی ایکیڈیمکس ہیں، پور ایکیڈیمکس ہیں. آف کورس ہم نے اس پہ نہیں ایویلویٹ کیا کہ ان کے ایکیڈیمکس کیوں تھے، اس پہ بھی ہم نے زیادہ فوکس نہیں کیا کہ ان کی جو سوشل کلاس ہے وہ کون سی تھی، کیونکہ یہ ایک آبزرویشنل اسٹڈی تھی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جی وہ فزیکلی 50% جہاں پہ لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی بھی امپلائمنٹ پہ ہو سکتے تھے پوٹینشلی، وہ نہیں ہیں. اور جس ان میں سے 30% لوگ جس انسٹیٹیوشن کے ساتھ، فیکٹری کے ساتھ لنکڈ تھے، ان کا روزگار چل رہا تھا، ان کے خاندان کی روزی روٹی چل رہی تھی، وہ بھی ڈیو ٹو انڈسٹریلائزیشن وہ بھی تباہ ہو گیا. وہ چھت بھی، وہ شیلٹر بھی ان سے ختم ہو گئی. اب وہ جب وہ چینچی پہ آ گئے تو اب کیا ہونے لگے، ان کی جو ہماری حکومت ہے انہوں نے ایک نیز جرک فیصلہ کیا، نہیں جی ہم نے اپنے روڈ جو ہے نا وہ کلین رکھنے ہیں، روڈ سیفٹی کو جو ہے نا وہ ہم نے انفورس کرنا ہے، چینچی کو فوراً بند کرنا ہے. اب یہ تھاؤزنڈز آف جو رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کو کیسے، ان کی فیملیز کا کیا ہوگا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جی یہ اب ان کی تھرڈ ایک فیلیور ہے. سب سے پہلے تو وہ جوانی میں قدم رکھنے کے بعد ان کو نوکری نہیں ملی. سیکنڈلی جب کسی فیکٹری میں امپلائڈ تھے، انڈسٹریلائزیشن کا شکار ہو گئے. تھرڈلی جب وہ سیلف امپلائڈ ہیں تو اب اسٹیٹ ان کے پیچھے پڑ گئی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں تو اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ لانگ ٹرم کیا ہوتی ہیں. موب ویلنس کی سائیکی میں نے آپ کو بتا دی. ان لوگوں کی جو سائیکی ہوتی ہے ہمارے سوسائٹی میں جب ڈیولپ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے شیئر کرنے کی کوشش کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کا انپٹ ضرور لینا چاہیے کسی بھی پالیسی میں، خاص طور پہ کوئی بھی ایسی پالیسی جس کا ڈائریکٹلی اثر ہوگا خاندان کی جو امپلائمنٹ سٹیٹس ہے، ان کی جو روزی روٹی ہے اس کے اوپر. یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے جو سائیکولوجیکل امپلیکیشن ہیں اور اس کی جو نتائج نکلتے ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہو سکتے ہیں.